الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صحافی حضرات کل سے ہمارے ساتھ یہاں ہیں، تو پہلے بھی بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو جب کبھی ہم نے بلایا ہے آپ نے ہماری سزا پہ لبیک کرایا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے آپ کا فرض نہیں بنتا ہے۔ ایک اندوناک واقعہ جو رونما ہوا پرسوں، تو اس سلسلے میں اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جس طرح سے، جس بے دردی سے ہاتھ پیر باندھ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر بے گناہ معصوم لوگوں کو جو کہ مزدوری کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے گئے تھے وہاں مچھ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے لوگ، غریب مزدور، جس بے دردی سے ان کو ذبح کیا گیا ہے، اس طرح سے تو کوئی سلاٹر ہاؤس میں بھی کسی کو ذبح نہیں کرتا۔ اور بہت سارے شکوک و شبہات یہاں جنم لیتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو بھی 10 جانور کو بھی ذبح کرنا پڑے تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس میں؟ یہ تو پھر انسانوں کا معاملہ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موجودگی میں اور ایف سی کی موجودگی میں، جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہوا ہے اس وقت، ایف سی کا کردار، پورا کوئٹہ شہر ایف سی کے نرغے میں ہے، بلوچستان پورا، اس کے باوجود یہ ساری کاروائیاں ہونا میرے خیال میں ہر ذی شعور کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر وہاں کی انتظامیہ، ڈی پی او، اسسٹنٹ کمشنر اور جو بھی ہے وہ کہاں تھے؟ اور پھر اس پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بے شک بہت ہی دلسوز واقعہ ہے۔ 22 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ، نت نئے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ کبھی عورتوں کو شناختی کارڈ آفس میں لائن سے نکال کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، کبھی بچوں کو، کبھی محلے میں آ کے عید کے دن بم دھماکہ ہوتا ہے، کبھی این عاشور کے جلوس پر دھماکہ ہوتا ہے، کبھی اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ، کبھی ٹارگٹ کلنگ کر کے پھر قسطوں میں مارا جاتا ہے۔ 22 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ یہ معصوم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور تازہ واقعہ، دلخراش واقعے کے جو لواحقین ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے قاتل پکڑے کب جائیں گے اور پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ 22 سالوں سے ضیاء کی باقیات نے ان کو چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ اگر تو ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، اگر تو ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے، اگر تو ہم نے بہت سارے دوسرے ایلیمنٹس کی طرح سب خدا نخواستہ اس ملک کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کیا ہو، ریاست کے لیے کبھی کوئی مسئلہ بنے ہوئے ہو، اور ہماری کنٹریبیوشن آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر ملک کام کرتے ہیں اور زر مبادلہ بیچتے ہیں پاکستان۔ ہم وہ نہیں جو اربوں ڈالر پاکستان کا غبن کر کے کھا کے اور جا کے بیمار اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے دوسرے ممالک میں لنڈن وغیرہ میں شاہانہ زندگی بسر کریں چوری کے پیسوں سے۔ فورن بینک اکاؤنٹس کسی کا بھی نہیں ہے، سب پیسہ یہاں بھیجتے ہیں۔ اس ملک کے بنانے میں، سنوارنے میں ہمارا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صرف چند عرب ریاستوں کی ایما پر جو کہ خود بذات خود امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ان کی ایما پر پورے ملک کو، 22 کروڑ مظلوم پاکستانی عوام کو مکمل طور پر یک طرفہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہت ہی یہ افسوسناک بات ہے۔ اب جب کہ
دنیا میں پوری دنیا میں ڈائنامکس چینج ہو رہا ہے. طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, بلکہ اس سے بہت پہلے آزاد خود مختار خارجہ اور داخلہ پالیسی اپناتا, تاکہ عرب ریاستوں کے ڈکٹیشن سے, ان کے چنگل سے اپنی جان چھڑا پاتا بہت پہلے. اب بھی وقت ہے. اگر یہ نشتہ دیوار نہ پڑا تو سخت خدا نخواستہ کہیں پاکستان سیریا اور عراق کی منظر کشی نہ کرے, کیونکہ جس طرح سے داعش یہاں پنپ رہا ہے, جس طرح سے ان کی سرپرستی بعض ایلیمنٹس کی طرف سے ہو رہی ہے, اور پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ قائد کے فرمودات کے برخلاف ایک سنجیدہ طبقہ پاکستان کا, جو کہ اپنے آپ کو دانشور بھی گردانتے ہیں, اسرائیل کو قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اگر آپ سرچ کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے حوالے سے کیا کچھ فرمایا ہے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پر. اور انہوں نے ایک مرحلے پہ یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر فلسطین کے لیے ہمیں وائلنس کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو بھی ہم کریں گے. اس کے باوجود ہم ان عرب ریاستوں کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں جو کہ خود محتاج ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے. ایک طرف ہم ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, دوسری طرف وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آزادی کے نام پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرتے ہیں, فوجیوں کو مار کر ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں, وہ ہیرو گردانے جاتے ہیں, ان کے لیے ٹاک شوز منعقد کیا جاتا ہے. دوسری طرف بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے, ان سے ٹاکس کی بات, ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور ایک ایسی قوم, غیر متشدد قوم, کہ 22 سالوں سے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے باوجود پاکستانی جھنڈا ہاتھ میں لیے اس کو مقدس گردانتی ہے, اس کا مقدر قتل, ذبح کیا جانا, نہل کیا جانا. یہ بذات خود ایک ایسا سوال ہے کہ ہر ذی شعور کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو یہاں زحمت دینے کی وجہ یہ تھی کہ شہداء کے خانوادے جو ہیں, شہداء کے لواحقین اور علماء, اکابرین, سیاسی فگرز پر مشتمل ایک شہداء ایکشن کمیٹی بنائی گئی, جس میں جناب نوروز علی صاحب جو کہ خود وارث ہیں شہیدوں کے براہ راست, عبدالحمید صاحب, یعقوب علی صاحب کے گھر سے 5 جنازے اٹھے ہیں جوانوں کے, 5 جنازے. اور یہ اپنی مرضی سے, بغیر کسی دباؤ کے تحت, بغیر کسی کے اکسانے پر, خود اپنے شہداء کو لا کے یہاں دھرنے میں شامل ہوئے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے. اس کے علاوہ جناب کربلائی امان اللہ حیدری اس کمیٹی کا ایک رکن ہیں, آقائے علی حسنین حسینی اور آغائے کاظم بہجتی, آغائے شیخ موسیٰ جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں, اور اس ناچیز کا نام ہے جس کو لوگ آغا رضا کے نام سے جانتے ہیں, سید ہاشم موسوی جو کہ امام جمعہ ہیں, آقائے رحیمی جو کہ ایک انتہائی معزز فگر ہیں یہاں ہزارہ ٹاؤن کے, کربلائی علی مدد اور کربلائی ایوز سیکریٹری جنرل MWM ہزارہ ٹاؤن, جو کہ کل واقعے کی اطلاع ملتے ہی تشریف لے گئے تھے مچ, اور انہوں نے وہاں
دھرنا بھی دیا تھا کیونکہ جیمرز لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئٹہ کا رابطہ مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے. اور جناب منتو صاحب اور حاجی جواد صاحب یہ کمیٹی ممبران کے نام اور باہمی مشاورت سے، چونکہ کل جب ہم یہاں آئے تھے اور لوگوں سے جب بات ہوئی، دھرنا دینے والوں نے ہمیں جو باتیں بتائیں اور پھر لواحقین سے جو باتیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں یہ کچھ مطالبات ہیں کہ جن پہ بہت پہلے غور کرنے کی ضرورت تھی. بار بار یہ یقین دہانیوں کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہر در ہم نے کٹکھٹایا. کون سا ایسا در ہے، کون سی ایسی مقتدر ہستی پاکستان کی ہے جہاں ہم نہیں گئے، جن کے در پہ ہم نہیں گئے، جن کو بلایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود گولی، چھری، چاقو، ہمارا مقدر، ہمارا خون مباح قرار دیا گیا. مطالبات میں سب سے پہلے ظاہر قاتلوں کی گرفتاری اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. صرف قاتل نہیں جو کہ ظاہری چھری لے کے آیا ہے، ان کے سرپرستوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور فنڈز مہیا کرنے والوں کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ قرار واقعی سزا دی جائے. جس طرح سے بہت سارے معاملات میں چابک دستی دکھائی جاتی ہے، اگر سب خدا نخواستہ کوئی بھی معاملہ دو فریقین میں ہو اور ایک ہماری طرف سے ہو تو فوراً 15 20 لڑکوں کو محلوں سے، گھروں سے خانہ پوری کے طور پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے کہ یہ سارے کلپریٹس ہیں. اگر اتنی چابک دستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے دکھائی جاتی تو آج اس ملک میں ایک دہشت گرد بھی نہ ہوتا. اور پھر ہمیں جینے کا حق چاہیے، چاہے یہ مچھ کا روٹ ہو، چاہے کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہوں، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے کاروباری حضرات ہوں. الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کا اتنا ہی اس ملک پر، اس دھرتی پر حق ہے جتنا کسی دوسرے پاکستانی کا، کسی دوسرے بولی بولنے والے کا، کوئی دوسرا عقیدہ رکھنے والے کا. تو ہمیں یہاں جینے کا حق چاہیے. ہمیں کوئٹہ تفتان شاہراہ، کوئٹہ کراچی، کوئٹہ اسلام آباد شاہراہ پرامن چاہیے. پھر ایسا نہ ہو کہ ٹیکسیوں سے اتار کر، گاڑیوں سے اتار کر، شناخت کر کے، ڈک شوٹنگ کی طرح شناخت کر کے، آئیڈینٹیفائی کر کے صرف ہزاروں کو اتار کے گولیاں ماری جائیں. تمام راستوں کا، کوئٹہ شہر کا مکمل تحفظ. اور کل میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر ایف سی کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایف سی کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، جتنی کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکال، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، ادارے کو مؤثر نہیں بنایا جاتا تو پھر میرے خیال میں ایف سی کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے جب ان کی موجودگی میں ہمارا قتل عام جاری ہے. اور ایک اور بات کہ ابھی پچھلے دنوں ایف سی کے ساتھ اہلکار مارے گئے تھے، جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا خاک کرے گی. اور ایک اور چیز، بے حسی کی حد ہوتی ہے. صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی ایک شخص اشکشوئی کے لیے تک، فاتحہ کے لیے، پرسان حال کے لیے فون کرنے کی زحمت کسی نے نہیں کی. 65 اراکین میں سے ایک مبین خان نے، وہ بھی چونکہ ذاتی طور پہ مجھے جانتا ہے، انہوں نے فون کیا تھا مجھے کل، لیکن لواحقین کے ساتھ کسی نے بات کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کا اتنا خوف، اور جتنا خوف صوبائی حکومت کو ہے شاید ہی کسی کو ہو.
मफलूज हो के सारे क्वारंटाइन में चले गए हैं, तो फिर आप क्वारंटाइन में ही रहिए 5 सालों तक, तनख्वाह लेते रहिए, आप मराहत लेते रहिए, आप फंड्स का नाजायज इस्तेमाल करते रहिए। ये कौन सा तरीका है? हमारे मुतालबे में ये शामिल है कि फिल फौर सूबाई काबीना जिसमें वजीर मुशीर जो भी है मुस्तफी हो जाए अपनी नालायकी को देखते हुए। और मैं समझता हूँ अगर इनमें जरा बराबर शर्म होती तो हमें ये मुतालबा करने की जरूरत ही ना होती, कल इनको मुस्तफी हो जाना चाहिए था। और सबसे अहम नुक्ता है जुडिशल कमेटी का क़याम, जिसके लिए बार बार कल रात से लेके अभी तक मुख्तलिफ चैनल्स पर बात मैं करता रहा, हमारी तरफ से ये बातें होती रही कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मॉनिटर करने के लिए और 22 साला जो दहशतगर्दी एक तरफा, ये मेरे भाइयों कोई फिरकावारियत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता फिरकावारियत होती तो हम सबको दस्तो गरेबा होना चाहिए था, पाकिस्तान भर के गलियों में खूनरेजी होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हमारे माशरे का, पाकिस्तानी माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मनों के एक चाल से वाकिफ है और वो जानते हैं कि ये एक तरफा दहशतगर्दाना कार्रवाई है जिसका सबसे बड़ा निशाना हम बनते हैं। और ये बात यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, ये बात मैंने 5 साल पहले असेंबली में भी कही थी। अगर इनको ना रोका गया तो पूरा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के लपेट में आ जाएगा, आ चुका है। बल्कि मच और मुजाफात, जाहिर है मच में जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है वहाँ की इंतज़ामिया को फिल फौर शामिल तफ्तीश करके, बरतरफ करके शामिल तफ्तीश किया जाए, चाहे वो FC का हो चाहे वो इंतज़ामिया का हो। तालीमी इदारों में हमें वही स्टेटस चाहिए जो एक आम पाकिस्तानी का है। हमें ये कैद व बंद, कन्फाइनमेंट की ये ज़िंदगी बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हमें बराबरी की सतह पर शहरी हकूक़ चाहिए। जब हम टैक्स देते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल दूसरों से ज़्यादा अदा करते हैं। और अभी मैंने बात की कि हम ज़र मुबादला दूसरे ममालिक में जाके कमा के पाकिस्तान बेचते हैं, यहाँ से चुरा के हम कहीं बाहर नहीं बेचते। तो फिर हमारे साथ दोहरा मयार क्यों? कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने अगर रवैया अपनाना है तो एक ही रवैया अपनाना होगा पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, जिसमें भी नूर वेलफेयर सोसाइटी के भी हमारे 4 जवान हैं। भाई अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, अगर आप समझते हैं कि दे आर कल्प्रेट्स, तो फिर अदालतें किस लिए हैं? देखिए, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तभी तो हमारे मुतालिबात में ये बात है कि जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तो यहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि उनको अदालत में पेश कर दिया जाए। क्या गुनाह है उनका? अगर वजीर आजम का केस अदालतों में पेश होके वहाँ उनका केस लड़ा जा सकता है, तो फिर इनका केस क्यों नहीं? चाहे कोई भी हो। अगर खालिद उमर शेख का केस अदालतों में है, चाहे किसी भी अदालत में हो, जेनियल पर्ट के कातिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इनको भी आप अदालत में पेश कीजिए। जो भी सजा अदालत देगी वो फिर देखा जाएगा। जाहिर है कम से कम वकील की सहूलत तो इनको भी मुयस्सर हो जाए। ये हमारे डिमांड्स थे कि
शहदा के लवाहिकीन की आवाज़ है, न सिर्फ मौजूदा जो शहदा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, बल्कि जितने भी शहीद इससे पहले 22 सालों में जिनकी लाशें हमने उठाई, उनकी आज़ुर्दा दिल माओं का, उनके बच्चों का, उन यतीम बच्चों का, उनके बूढ़े बाप का, सब की यही डिमांड है, सबके दिल की यही आवाज़ है जो कि हमने आपके सामने पेश की। और एक चीज़, इंसानी जान का कोई मोल नहीं, लेकिन नशोई के लिए एक रवाज जो यहाँ है कि कॉम्पनसेशन के नाम पे मुआवजा दिया जाता है, वो मुआवजा सबके सामने यहीं पे इन शहदा की फैमिली को अदा किया जाना होगा, अदरवाइज फिर ये रुलते रहेंगे, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैनल्स के जरिए पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से, खासकर मुमिन से इस्तदा करता हूँ कि हमारे साथ देते हुए इस तरह को कामयाब बनाते हुए पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में आज रात से धरना शुरू कर दे, और इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात लेके रहेंगे, और इंशाल्लाह हुकूमत को और उन इदारों को अपनी उन वज़ाइफ की तरफ, उन ड्यूटियों की तरफ हम मुतवज्जे करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सब ये बताइएगा, ये जो आपने कमेटी बनाई है, इसका बेसिक काम क्या होगा और कितने मेंबरान पर मुश्तमिल ये आपकी कमेटी है? 13 अराकीन पर 14 अराकीन पर मुश्तमिल ये कमेटी है। इनके नामों की तफसील मैं आपको दे दूंगा, भी कर दूंगा। इनका काम है कि वफाक की तरफ से आएगी, उनके साथ मुज़ाकरात और इम्प्लीमेंट करवाना है। कोई भी कोई ये तो मैंने सारी चीजें लिखवाई हैं। अभी जो बातें आपके सामने हुई हैं, ये डिमांड उनके साथ बातचीत में इन लवाहिकीन का, उनकी मौजूदगी और इनकी डिमांड ये कमेटी उस सिलसिले में बनाई है नेगोशिएशन के लिए। नहीं, सूबाई हुकूमत को तो कहते हैं मुस्तफी होना चाहिए, उनके कैबिनेट को मुस्तफी होना चाहिए। जिनको ज़िबा होने वाले शहीदों की कोई परवाह नहीं है, तो हम लानत भेजते हैं ऐसे बेगैरत अराकीन पर। बेशक अगर जरा भी इनमें गैरत होती, कल इनको मुस्तफी हो जाना चाहिए था। 65 अराकीन में से किसी एक ने ये जहमत गवारा नहीं की। आपके सहाफ़ी बरादरी का ये कहना है कि स्पोक्समैन को जब फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन उठाने की जहमत नहीं गवारा करती। कल मुझे ये बात बताइए, बल्कि आज सुबह आप ही के सहाफ़ियों में से बाज़ की ये शिकायत थी। जब उनकी बेहिसी का ये आलम है, उनसे हम क्या तवक्को रखेंगे, जो कि कोविड-19 के डर से अपने घरों में छुपे बैठे हैं, जो कि कोविड के डर से अपनी माँ बहनों को कोयटा से 20 किलोमीटर दूर सहरा में ले जाके बंद करने की बातें करते हैं कि इनको इलाके में आने ना दिया जाए, तो फिर हम उनसे क्या तवक्को रखें? वफाकी हुकूमत की नुमाइंदा वफ़द या नुमाइंदे आएंगे, उनसे बातचीत होगी, तस्वीर बना लें और उसकी भी लिस्ट बना, उसकी भी तस्वीर बना लीजिए।